رات کے 2 بج رہے ہیں، آپ نے اپنے پورے دن کا ٹارگٹ کمپلیٹ کر لیا ہے، آپ نے چیپٹر کو پڑھ لیا ہے، آپ نے لیکچر بھی لے لیا ہے، اور پھر آپ اپنی کتاب بند کرتے ہیں اور خود سے پوچھتے ہیں میں نے تو سارا دن پڑھ لیا ہے، بٹ کیا مجھے یہ سب کچھ یاد ہے؟ اینڈ آنسر از آپ کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا، اینڈ یو آر فیلنگ دس کانسٹنٹلی کہ میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہے. اینڈ ناؤ only 30 days remain in MDCAT 2026. آپ کا کانفیڈنس بھی بہت لو ہے، آپ کے سنڈے ٹیسٹ میں مارکس بھی گرتے جا رہے ہیں، اور سب سے دردناک بات یہ ہے کہ آپ کو ان سب فیلنگز کے بعد بھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے نیکسٹ 30 ڈیز کو کس طرح لے کے چلنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کون سی اسٹریٹجی استعمال کرنی ہے، آپ نے کون سی چیزوں پہ فوکس کرنا ہے، اور اس کنفیوژن سے، اس انزائٹی سے اور اس کانسٹنٹ اوور تھنکنگ سے کیسے نکلنا ہے. Well, if you're feeling all of these things, you have come to the right video. السلام علیکم صاحبان، میں آپ کا میزبان سعد علی سبحان، خیبر میڈیکل کالج کے سیکنڈ ایئر کا طالب علم. یہ ساری باتیں جو میں نے آپ سے کی، یہ ایگزیکٹ سیم کویسچنس تھے جو کہ میری ایم ڈی کیٹ کمیونٹی میں اسٹوڈنٹس نے مجھ سے پوچھے تھے. آل آف دوز اسٹوڈنٹس، وہ فریشر اور ریپیٹر دونوں اس میں انکلوڈیڈ ہے. اوکے، سو ناؤ موونگ ٹوورڈز دا آؤٹ لائن آف دا ویڈیو. اس ویڈیو میں آپ کو سب سے پہلے 30 ڈیز اسٹریٹجی بتاؤں گا. ان 30 ڈیز کو پھر ہم نے 3 ڈفرینٹ سیگمنٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے. فرسٹ 15 ڈیز، دا سیکنڈ لاسٹ ویک اینڈ دا لاسٹ ویک آف MDCAT. ان سب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ریویژن اس طرح کرنی ہے، اس میں ساتھ میں آپ نے اپنے نوٹس کو کس طرح ریوائز کرنا ہے، آپ نے MCQs کس طریقے سے پریکٹس کرنے ہیں اور کہاں کہاں سے پریکٹس کرنے ہیں اور کس ٹائم میں پریکٹس کرنے ہیں اور کتنے کرنے ہیں. وی ول لائک ٹاک اباؤٹ آل آف دوز تھنگس. اچھا، اس میں آپ کو پاس پیپرز کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ آپ نے پاس پیپرز کو کس طرح افیکٹو طریقے سے یوز کرنا ہے اور کس طرح میں نے خود یوز کیا تھا. ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے جو مسٹیکس کی ہے پہلے سے، ان کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے، اور آخر میں جو آپ پاس پیپرز میں مسٹیکس کریں گے ان کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے. اینڈ ہاؤ ٹو ریوائز ان دا لاسٹ ویک آف MDCAT وچ از لائک دا موسٹ امپورٹنٹ ویک. اور آپ اگر فریشر ہے تو آپ نے اس پلان کو 1 اگست آنورڈ اپلائی کرنا ہے. ابھی آپ نے 31 اگست تک کوشش کرنا ہے کہ آپ اپنا کورس کمپلیٹ کر لیں. اف یو آر گوئنگ ٹو این اکیڈمی، خیر ہے، اکیڈمی بھی جائے، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ اپنی اسٹڈی بھی کریں. آئی ووڈ سجیسٹ، میں نے خود اس طرح کیا تھا، میں تو فزیکل اکیڈمی نہیں جاتا تھا، میں نے جوائن کی تھی بٹ آئی لیفٹ اٹ کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہو رہا تھا. میں نے پھر آن لائن پہ سوئچ کیا اور اس سے جو ہے تو میرا مطلب کافی فائدہ مجھے ہوا. اینڈ آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ بھی اس طرح اپنے اکیڈمی کا، اگر آپ کا آن لائن پلیٹ فارم ہے تو اس کو یوز کریں. صحیح ہے. اینڈ ڈو لاٹس اینڈ لاٹس آف سیلف اسٹڈی. اوکے، دا نیکسٹ سیگمنٹ آئی ول ٹیل یو اباؤٹ مائی شارٹ نوٹس جو کہ میں نے اپنے لیے بنائے تھے. صحیح ہے. اینڈ اٹ ہیلپ می اے لاٹ. اٹ ہیز آل دا پوائنٹس فرام KP ٹیکسٹ بکس اینڈ پنجاب اینڈ فیڈرل. اور اس کی سب سے مزے کی بات یہ ہے نا کہ وہ ہر ایک چیپٹر 2 to 3 پیجز میں کمپلیٹلی کورڈ ہے. سو ایک شارٹ نوٹس جس میں سارے پوائنٹس بھی انکلوڈیڈ ہے اور پھر وہ اتنے کنسائز طریقے سے بنے ہو، سو آپ کو اس طرح شارٹ نوٹس کہیں پہ بھی نہیں ملتے. And all of those short notes, they were paid before, but right now I have decided to give those short notes for free to you guys جو کہ میرے سبسکرائبرز ہیں. اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے then I would request you guys کہ آپ سبسکرائب کر لیں because it gives me the motivation and I will also be giving the short notes to my subscribers only. ان کے لیے وہ short notes free ہے. So this is an opportunity you guys must avail. اچھا، and in the last I will tell you کہ آپ نے اس چیز کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے کہ آپ اسٹڈی بھی کر لیتے لیکن بعد میں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میں نے اسٹڈی نہیں کیا ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، مجھے تو سارے کنسیپٹس بھولے ہوئے ہیں. وی ول ٹاک اباؤٹ دس اسپیسیفکلی. اوکے، سو ناؤ وی ہیو لائک دا 30 days پلان، رائٹ؟ اچھا، ہمارے پاس ان 30 days میں ہم نے کیا کرنا ہے. سو وی ہیو لائک 3 segments. صحیح ہے. ان دا فرسٹ 15 days وی آر گن کور آور ہول کورس. صحیح ہے. فل کورس کو ہم نے کور کرنا ہے. اس کو کس طریقے سے کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے فرسٹ فل کورس سویپ کس طرح کرنا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے اس میں کرنا کیا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا میں کہ کون کون سے سبجیکٹس، کون کون سے چیپٹرز آپ نے کرنے. اچھا، ناؤ دا سیکنڈ سیگمنٹ از دا 7 days وچ از لائک دا سیکنڈ لاسٹ ویک، اور اس کو بیسیکلی ہم کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے یوز کریں گے. ہاؤ؟ I am gonna give you the whole strategy about that also. And the last week is about the final sprint جس میں ہم ڈاٹس کو کنیکٹ کریں. The first 15 days فل کورس سویپ، اس میں ہم ٹیکسٹ بک پلس نوٹس پلس MCQs پہ فوکس کریں گے. اس میں جو ہے تو ہم پاس پیپرز پہ فوکس کریں گے، اور اس میں جو ہے تو پھر ہم لائک
connecting all the dots. हमारी full ये strategy होगी, right? Now moving towards our first segment, which is about the first 15 days. सही है, और ये 16 जुलाई से स्टार्ट होंगे 31 जुलाई. सही है. अच्छा, इसमें हमने करना क्या होगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स किन किन दिनों पे करने हैं, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उन सब्जेक्ट्स के उन चैप्टर्स के आपने कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है. सो नाउ फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द स्केड्यूल, कि हमने इसको स्केड्यूल किस तरह करना है. सो लाइक वी हैव 15 डेज. इसमें हमने हर एक बुक को 2 दिनों में कंप्लीट करना है. सो लाइक फर्स्ट ईयर बायो, सही है, उसको हमने नेक्स्ट 16 और 17 जुलाई को करना है. अच्छा, इसके बाद फिर हमने सेकेंड ईयर बायो को 18 और 19 को सॉल्व करना है. 18 और 19 को हमने फुल सेकेंड ईयर बायो को करना है. अच्छा, इसके बाद हमने एक दिन जो है ये संडे टेस्ट के लिए निकालना है. सही है. ये संडे टेस्ट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने ये करना है कि इसमें रिवीजन करनी है और संडे टेस्ट के लिए जाना है. सही है. अगर आपका संडे टेस्ट फॉर एग्जांपल संडे 19 पे आ रहा है ना, तो आप इसको इस तरह एडजस्ट कर ली. तो फिर 18 को आपने हाफ सेकेंड ईयर बायो करनी है और फिर 20th को आपने हाफ सेकेंड ईयर बायो करनी है. सो लाइक दिस विल बी 20th. मैंने 20th लिख लिया, बट यू हैव टू एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू योर ओन स्केड्यूल. अच्छा, उसके बाद फिर हमने 2 दिनों में लाइक 20 तो 21 और 22 में हमने क्या करना है, वी हैव टू कवर फर्स्ट ईयर फिज़िक्स. सही है. फिज़िक्स हो गया. फिर हमें सेकेंड ईयर फिज़िक्स को 23 एंड 24 पे कंप्लीट करना है. इसी तरह फिर हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को 25 26 पे कंप्लीट करना है और 27 28 को हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को कंप्लीट करना है. ओके. अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ तक तो हमारे साइंस सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गई. सही है. साइंस सब्जेक्ट्स डन. अब बारी आती है इंग्लिश प्लस लॉजिकल की. तो इंग्लिश को आपने जो है, तो इंग्लिश को 28 को आपने अगर ये दे दिया ना, तो 29 पे फिर आपने संडे टेस्ट देना है. अच्छा, संडे टेस्ट आपने दे दिया. फिर इंग्लिश को आपने 30th पे करना होगा, 30th जुलाई. और लॉजिकल रीजनिंग फुल जो है तो आपने 31st जुलाई पे करनी है. सही है. दिस इज़ लाइक द होल स्ट्रेटजी टू कवर योर सिलेबस इन द नेक्स्ट 15 डेज. मैंने खुद इस तरह किया था, एंड बिलीव मी इट हेल्प मी सो मच. अच्छा, अब हम बात करेंगे अबाउट कंटेंट्स. कि इन दिनों में आपने तो ये सब कुछ कर लिया, बट आपने इन चैप्टर्स के कौन कौन सी चीज़ें करनी है, आपने कौन कौन सी चीज़ें रिवाइज करनी है. सो कंटेंट्स में मैं आपको बताऊंगा ना एवरीथिंग सिंपल. डिटेल्स में फिर मैं आपको बताऊँ, लेकिन आपने हर एक चीज़, यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑफ ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, क्योंकि इसके बाद फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा. आपको फिर लॉन्ग नोट्स देखने का टाइम नहीं मिलेगा. आपको फिर बुक रीडिंग को इतना एक्सटेंसिवली देखने का टाइम नहीं मिलेगा. सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपने सब कुछ करना है साथ. लाइक आपने लॉन्ग नोट्स पे मोस्टली फोकस करना है. आपने जो बैकलॉग आपका है, बैकलॉग पे, वीक कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है. अच्छा, सही है. अच्छा, इन दिनों में आपने इसके साथ साथ और क्या करना है, मैंने क्या किया था. सो फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज टेक्स्ट बुक रीडिंग. मैंने अपनी टेक्स्ट बुक को फुली रीड किया था, और उसके बाद फिर मैं इस तरह करता था कि मैं अपने नोट्स देखता था. नोट्स भी लॉन्ग भी प्लस शॉर्ट प्लस फार्मूला शीट्स. शॉर्ट नोट्स मैंने पहले से बना लिए थे, फार्मूला शीट्स फिर मैंने इन दिनों में बनाए थे अपने लिए. और मैंने कोशिश करता था कि 30 मिनट से ज़्यादा टाइम ना ले, 30 मिनट्स के अंदर ही मैं फुल चैप्टर का फार्मूला शीट्स बनाऊँ. यू हैव टू मेक दिस फॉर फिजिक्स ओनली. अच्छा, इसके बाद नोट्स के बाद मैं ये करता था कि मैं उनको कम्प्लीटली एक नज़र देख लेता था, उनको माइंड में एक्टिवली रिकॉल कर लेता था, जिस तरह हम ओरल टेस्ट देते हैं बचपन में. तो इसी तरह ही आपने एक्टिव रिकॉल करनी है. सही है. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो
MCQs پریکٹس میں نے اس طرح کیا تھا کہ MM کا جو بک تھا نا تو وہ میں نے اپنے لیے خرید لیا تھا. میں MCQ پریکٹس کرتا تھا فرام MM. یہ میں نے ان 15 ڈیز میں تقریباً میں نے پہلے بھی اس میں MCQs کیے تھے بٹ میں ان دنوں میں نے MM بک کو تقریباً کمپلیٹلی کور کر لیا تھا. اچھا اس کے ساتھ اور آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ نے MCQ پریکٹس کر لیا اس کے بعد پھر آپ نے مسٹیکس انالیسس کرنی ہے وچ از امپورٹنٹ, ویری مچ امپورٹنٹ. صحیح ہے. مسٹیکس انالیسس بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کے مارکس کم آتے سنڈے ٹیسٹ میں تو آپ نے اس پوائنٹ کو بالکل ذہن میں رکھنا ہے. صحیح ہے. مسٹیکس انالیسس کے بعد 5th پوائنٹ کیا تھا میرا, میں کوشش کرتا تھا کہ میں ایک FLP کو سالو کروں. اچھا اب وہ کون سا ہو سکتا ہے, تو میں نے اس طرح کیا تھا کہ میں MM کے سارے FLPs میں نے اپنے لیے پرنٹ کر لیے تھے. صحیح ہے. اور میں کوشش کرتا تھا کہ مطلب دوپہر کے 6 بجے تک میں یہ ساری چیزیں میں کوشش کرتا تھا کہ میں 6 PM تک ان سب کو کمپلیٹ کر لوں. اور پھر 6 PM سے لے کے میں کوشش کرتا تھا کہ 9 PM تک میرا جو ہے تو FLP کمپلیٹ ہو جائے. اس کے بعد پھر 1 گھنٹہ جو ہے تو میں کوشش کرتا تھا کہ میرا مسٹیکس انالیسس پہ انویسٹ ہو. اچھا یہ تو آپ نے روزانہ نہیں کرنا, FLPs آپ نے روزانہ سالو نہیں کرنے. یو ہیو ٹو ڈو FLPs آن الٹرنیٹیو ڈیز. صحیح ہے. الٹرنیٹیو ڈیز پہ آپ نے FLPs کو سالو کرنا ہے. اینڈ وائی آئی ایم سیئنگ دس بیکاز ٹوٹل کورس کے FLPs جو ہے نا وہ تقریباً 8 to 7 FLPs ہوتی ہیں. صحیح ہے. آپ نے آپ کے مطلب 15 ڈیز ہے تو آپ الٹرنیٹیو ڈے پہ اگر FLP سالو کریں گے تو آخر تک کمپلیٹلی آپ کا اسکیجول کے ساتھ مطلب سب کچھ ہو جائے گا. آپ نے یہ بھی نہیں کرنا کہ ہر ایک دن کرنا ہے, اور آپ نے یہ بھی نہیں کرنا کہ آپ نے مطلب 3 دنوں کا گیپ لے لیا, 4 دنوں کا گیپ لیا. نو, آپ نے الٹرنیٹیو ڈے پہ کرنا ہے. اچھا جس دن پہ آپ نے FLP سالو نہیں کیا تو اس دوران پھر آپ نے اس ٹائم میں کیا کرنا ہے, تو پھر میں یہ کرتا تھا کہ جس دن FLP نہیں ہوتا تھا میرا اس دن میں کوشش کرتا تھا کہ میں ریویژن کروں. کس چیز کی؟ جو میں نے پہلی چیزیں دیکھی ہے میں ان کی ریویژن کروں. 2 گھنٹے جو ہے 2 سے 3 گھنٹے میں ریویژن کروں. صحیح ہے. اور میں کوشش کرتا تھا کہ اس دن پہ میں MM کا جو پریکٹس بک ہے MM پریکٹس بک اس کے MCQs میں سالو کروں. صحیح ہے. تو جب آپ کا سنڈے ٹیسٹ نہ ہو تو پھر آپ نے ریویژن کرنی ہے, ساتھ ساتھ میں آپ نے MM پریکٹس بکس یا جو بھی آپ یوز کرتے ہیں بک آپ اپنے لیے, تو اس کو آپ MCQ پریکٹس اس کی کریں. لیکن آپ نے کوشش کرنا ہے کہ 2 دنوں میں کمپلیٹلی ایک فل بک آپ کا کور ہو جائے. اس سے زیادہ آپ نے لیٹ نہیں کرنا. صحیح ہے. جو بھی ہو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. یو ہیو ٹو پش یور سیلف ٹو دا لمٹ, کیونکہ MD CAT جو ہے تو وہ ایزی نہیں ہے. صحیح ہے. ایزی لوگوں کو MD CAT میں کامیابی نہیں ملتی. آپ نے اپنے آپ کو پش کرنا ہوگا. سو لائک دس واز the whole strategy regarding the first 15 days. Now moving towards the next segment, which is about the next 7 days. Second last week, 7 days. اچھا اس میں پھر میں نے کیا کیا تھا. سو what I did was really simple. میں اصل میں ریپیٹر تھا اور مجھے پتا تھا کہ کانفیڈنس کتنا ضروری ہے. تو اس کے لیے کانفیڈنس کے لیے میں نے کیا کیا تھا, میں نے یہ کیا تھا کہ اپنے لیے فریش موئن بک لے لیا. میں نے فریش موئن پبلیکیشن پاس پیپر بک. صحیح ہے. اور میں نے ان 7 دنوں میں فل موئن پبلیکیشن ٹیکسٹ بک کو کمپلیٹلی سالو کر لیا تھا. اچھا ان 7 دنوں میں نے کس طرح کیا تھا. پہلے دن پہ لائک آن منڈے آئی ڈیڈ واز آئی کمپلیٹڈ آن دا فرسٹ ڈے وچ واز ایکچولی میں فرسٹ ایئر بایو میں نے کمپلیٹ کر لی تھی. صحیح ہے. آن سیکنڈ ڈے میں نے سیکنڈ ایئر بایو کمپلیٹ کر لی تھی. صحیح ہے. پھر اس طرح 3rd اور 4th پہ میں نے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کیمسٹری کر لی. صحیح ہے. 5th اور 6th ڈے پہ میں نے فرسٹ اور سیکنڈ ایئر فزکس کر لیا. اور پھر 7ویں دن پہ میں نے انگلش پلس لاجیکل ریزننگ ان کے MCQs میں نے سالو کر لی. اچھا ان کے ساتھ ساتھ کنٹینٹس کیا تھی اور کون کون سی چیزیں میں کرتا تھا, تو اس کے ساتھ میں نے بہت کم چیزیں کی تھی.
کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ ایم سی کیوز پریکٹس پاس پیپر سے اگر میں کروں گا تو ٹائم میرا لگے گا، اس لیے میں کوشش کرتا تھا کہ میں صرف اور صرف اپنے شارٹ نوٹس دیکھوں. صحیح ہے، شارٹ نوٹس کے ساتھ میں کوشش کرتا تھا کہ میں نے جو مسٹیکس پہلے سے کی ہے، مسٹیکس ریویژن پلس جو میں روزانہ مسٹیکس کر لیتا تھا پاس پیپر میں، تو ان مسٹیکس کی انالیسس. اچھا، اس سے پہلے آپ نے اپنے لیے فارمولہ شیٹس بنائی ہوگی، تو فارمولہ شیٹس بھی ساتھ میں آپ نے دیکھنی ہے. اور فارمولہ شیٹس جو بایو کے لیے فارمولہ شیٹس تو نہیں ہوتی، وہ آرگینک کیمسٹری کے ریئیکشنز ہوتے ہیں، وہ میں نے اپنے لیے لکھے تھے شارٹ. میں آپ کو ان کے پکچرز ان کا پی ڈی ایف سینڈ کر دوں گا، تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. وہ میں نے اس طرح کیا تھا کہ میں نے اس کو اپنے دیوار پہ لگایا تھا. صحیح ہے، تو جب بھی میں اٹھتا تھا نا تو سب سے پہلے میں یہ کرتا تھا کہ آرگینک کیمسٹری کے سارے جو شارٹ نوٹس، سارے جو شیٹس تھے میں نے اپنے لیے جو دیوار پہ لگائے تھے، نوٹس تھے، شیٹس تھی، وہ میں گو تھرو ان کو کر لیتا تھا. دس واز لائک دا ہول اسٹریٹجی. صحیح ہے، آپ نے سیکنڈ لاسٹ ویک کو اس طریقے سے کرنا ہے. ناؤ موونگ ٹورڈز دا لاسٹ ویک فار ایم ڈی کیٹ. لاسٹ ویک جو ہے تو لاسٹ ویک صحیح ہے، اس طرح دا لاسٹ اسپرنٹ. مجھے جان سنو کا وہ سیزن یاد آ گیا، اس میں وہ کہتے ہیں دا لاسٹ ڈانس. اچھا، ڈریگنز کا اپنا وہ ایک جھگڑا ہوتا ہے نا، تو اٹ واز لائک سو لاسٹ ویک بھی بالکل اسی طرح ہے نا. دس از لائک دا فائنل اسپرنٹ، دس از دا لاسٹ اسپرنٹ، دس از دا لاسٹ ڈانس. اچھا، لاسٹ ویک میں نے اس طرح کیا تھا نا، کیونکہ اس میں پھر زیادہ ٹائم نہیں ہوتا آپ کے پاس. تو لاسٹ ویک میں آپ نے کیا کرنا ہے، یو ہیو ٹو ڈو ٹیکسٹ بک ریڈنگ. آپ نے جو ہائی لائٹ کیے ہوں گے پہلے سے، آپ نے اس کو گو تھرو کرنا ہے. ساتھ میں آپ کے جو شارٹ نوٹس ہیں آپ نے ان کو روزانہ دیکھنا ہے. شارٹ نوٹس سے آپ ایزیلی مطلب ایک سبجیکٹ کو 1 گھنٹے میں کور کر لیتے. تو شارٹ نوٹس آپ نے کرنے، اور ساتھ ساتھ میں پھر آپ نے جو مسٹیکس کی ہے، مسٹیکس انالیسس بہت ہی زیادہ ضروری ہے، بہت ہی زیادہ ضروری ہے. انالیسس پلس ریویژن آف مسٹیکس. صحیح ہے، آپ نے جو بھی مسٹیکس کی ہے، اگر وہ آپ کے سٹینڈرڈ ٹیسٹ میں ہو یا آپ کے وہ پریکٹس بکس میں ہو، جو بھی ہو. اچھا، لاسٹ ویک میں آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ نے ایف ایل پیز جو ہے تو بہت زیادہ سالو نہیں کرنی. اینڈ وائی آئی ایم سیئنگ دس، بیکاز آپ کا کانفیڈنس بہت زیادہ ضروری ہے. آپ نے ایف ایل پی صرف ایک سالو کرنی ہے، جسٹ ون ایف ایل پی آف اینی اکیڈمی جو آپ کو صحیح لگے. میں نے تو اس طرح کیا تھا کہ میں نے این جی کون اکیڈمی کا سنڈے ٹیسٹ سالو کیا تھا، اور اس میں میرے تقریباً 187 مارکس آئے تھے. نہیں، 187 تھے کہ 189 تھے، 187 تھے اور 189. اور اس سے مطلب مجھے تھوڑا سا کانفیڈنس بھی ملا تھا. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور کام میں نے کیا تھا. آپ کہیں گے کہ اگر پریکٹس ہم نے ایف ایل پی سے نہیں کرنی تو پھر کہاں سے کرنی ہے؟ میں کہوں گا آپ نے پاسٹ پیپرز کو سالو کرنا ہے. اس سے آپ کو کیا ملے گا؟ اس سے آپ کو کانفیڈنس بھی ملے گا، ساتھ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کون کون سی چیزیں ریلیونٹ ہے اور کس طریقے کے سائیکلوجیکل ایم سی کیوز ایم ڈی کیٹ میں آ سکتے ہیں. سائیکلوجیکل مطلب کہ کون سے ٹرکس وہ ایم سی کیوز میں یوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایم سی کیوز موسٹلی اسٹوڈنٹ کے غلط ہو جاتے ہیں. ایک نارمل، ایک آسان سا ایم سی کیوز ہوتا ہے، لیکن اس میں سے انہوں نے ایسا سائیکلوجیکل ٹرک استعمال کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو حل نہیں کر پاتے، وہ غلط کر جاتے ہیں. صحیح ہے، سو آپ نے کانفیڈنس بھی آپ کا بلڈ ہوگا، ساتھ ساتھ میں آپ کو سائیکالوجی کا بھی پتہ چل جائے گا کہ ایم ڈی کیٹ میں کس طریقے کے ایم سی کیوز آتے ہیں اور لاسٹ 3 ایئرس میں کس طریقے کے ایم سی کیوز آئے. سو پاس پیپرز آپ نے پھر فل ایف ایل پیز جس طرح پاس پیپرز ہوتی ہے آپ نے ان کو حل کرنا ہے. میں آپ کو اپنے کمیونٹی میں سینڈ کر دوں گا. 2025 کا پاس پیپر آپ نے سالو کرنا ہے، 2024 کا اور 2023 کا. اچھا، اس کو کب تک سالو کرنا ہے؟ اس سب کو آپ نے 6 بجے کے بعد سالو کرنا ہے، فرام 6 PM ٹل 9 PM. صحیح ہے، اور اس کے بعد پھر ان کے مسٹیکس انالیسس اور وہ ساری چیزیں کرنی ہے. اینڈ دیٹ از لائک دا ہول تھنگ. اچھا، لاسٹ ویک میں جو ہے تو آپ نے بہت ساری چیزوں میں مطلب پڑھنا نہیں ہے. جو چیزیں میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے نا، دیز آر لائک موسٹ امپورٹنٹ اینڈ یو ہیو ٹو کیپ جسٹ دیز تھنگز ان مائنڈ، اینڈ انشاءاللہ آپ کا ایم ڈی کیٹ بہت بیسٹ ہوگا. اوکے نا. اچھا، موونگ ٹورڈز دا نیکسٹ سیگمنٹ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا دیٹ ہاؤ ٹو گیٹ گڈ مارکس ان سنڈے ٹیسٹ. اچھا، سنڈے ٹیسٹ میں مارکس جو ہے نا، مسئلہ کیا ہوتا ہے، آپ کا مارکس لو آتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کا کانفیڈنس جو ہے تو وہ لو ہو جاتا ہے، وچ از لائک دا موسٹ
بیڈ تھنگ اباؤٹ سنڈے ٹیسٹ، کیونکہ میں نے بہت سارے اکیڈمیز کے سنڈے ٹیسٹ دیکھے ہیں نا، وہ سنڈے ٹیسٹ کو صرف اس لیے بناتے کہ وہ مشکل بنا، صحیح ہے، اور بس لوگ کہے کہ ہاں اس اکیڈمی کے سنڈے ٹیسٹ تو بہت مشکل ہوتے ہیں، اس سے فائدے کی جگہ نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ سنڈے ٹیسٹ کو آپ نے کس طریقے سے، کس اینگل سے دیکھنا ہے، آئی وڈ سے کہ سنڈے ٹیسٹ جو ہے نا وہ صرف اور صرف آپ نے ایگزام سمولیشن کے لیے دینا ہے، اینڈ ناٹ فار ججنگ یور پریپریشن۔ اس سے سنڈے ٹیسٹ سے کبھی بھی پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے کتنی اسٹڈی کی ہے۔ لٹرلی سنڈے ٹیسٹ میں بہت ڈیفیکلٹ ایم سی کیوز ہوتے ہیں، بہت آؤٹ آف دا لائن ایم سی کیوز ہوتے ہیں جو کہ ایم ڈی کیٹ میں کبھی بھی نہیں آتے، صحیح ہے۔ سو اوور ویلم نہیں ہونا، بٹ آپ نے مسٹیکس، موسٹلی جو اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ ایم سی کیو کو سالو کرتے وقت 2-3 غلطیاں کرتے ہیں، وچ آئی ایم گونا ٹیل یو۔ سب سے پہلا جو ہے نا، فرسٹ مسٹیک از کوئک گیسنگ۔ اچھا یہ کیا چیز ہے، یہ کیا بلا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں نا، میں نے بہت سارے اسٹوڈنٹس، میرے خود ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو میں مطلب روزانہ میں ان کے ساتھ میں کلاس لیتا ہوں، وہ جب ایم سی کیو سالو کر رہے ہوتے ہیں نا تو میں وہ اسکرین شیئر کر لیتے ہیں مجھے، اور میں پھر ان کو دیکھتا ہوں۔ دیٹ از لائک پیڈ کمیونٹی ہے نا ہماری، تو اس میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے میں سرا ہمارے کلاسز ہوتے ہیں، اور ویک میں ایک دفعہ سیشن ہوتا ہے مسٹیکس کا، ویک میں ایک دفعہ سیشن ہوتا ہے ایم سی کیوز کا، تو اس میں ہم جو ہے تو میں ان کو اسیس کرتا ہوں فل۔ اچھا وہ کیا کرتے ہیں پتہ ہے، موسٹلی اسٹوڈنٹس کو میں نے دیکھا ہے نا، وہ یہ کرتے ہیں کہ جب بھی ایک فار ایگزامپل اسٹیٹمنٹ آ گیا، اسٹیٹمنٹ کو فل پڑھیں گے نہیں، اور آپشن اے ہوگا، بی ہوگا، سی ہوگا، ڈی ہوگا، تو مطلب فار ایگزامپل ڈی میں ہوگا بوتھ اے اینڈ بی، لیکن جب وہ آنسر کو دیکھیں گے نا تو اے ان کو ٹک لگے گا تو بس وہ اے کو ٹک کر لیں گے، اینڈ دیٹ از لائک دا موسٹ کامن مسٹیکس آف آل ایم ڈی کیٹ اسپائرنٹس۔ تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے، یو ہیو ٹو انڈر لائن امپورٹنٹ پوائنٹس، صحیح ہے، دیٹ از دا سیکنڈ ٹرک۔ آپ نے ضروری چیزوں کو انڈر لائن کرنا ہے، صحیح ہے، اینڈ دا تھرڈ از کیپ کام۔ اچھا آپ نے اپنے نروس کو جو ہے نا اس طریقے سے ٹرین کرنا ہے، اپنے نروس کو ایگزام پریشر کے لیے اس کے ساتھ جو ہے تو خود کو کمفرٹیبل کرنا ہے، صحیح ہے، اینڈ دیٹ واز لائک دا ہول اسٹریٹجی فار دا لاسٹ 30 days آف ایم ڈی کیٹ۔ اچھا موسٹلی اسٹوڈنٹس مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ ساتھ بھائی موٹیویشن نہیں ہے، سو فار موٹیویشن آئی وڈ سے کہ موٹیویشن انٹرنلی ہوتی ہے، لیکن ایک ٹرک ہے جس سے آپ اپنی موٹیویشن کو مطلب بوسٹ کر سکتے، اینڈ دیٹ از واچنگ دا سکسیس اسٹوریز آف ڈفرینٹ اسپائرنٹس۔ اچھا میں نے خود بھی ایک ویڈیو بنائی ہے اباؤٹ اور وائٹ کوٹ سیرمنی، سو آئی وڈ سجیسٹ یو گائز ٹو واچ دیٹ ویڈیو، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ شارٹ نوٹس میں انٹرسٹڈ ہے اینڈ اف یو وانٹ ٹو گیٹ دیم سو یو کین ڈیفینیٹلی جوائن دا کمیونٹی، وہاں پہ آپ کو اپڈیٹس بھی ملیں گی، اور وہاں پہ ہمارے سیشنز بھی ہوتے ہیں، کویسچن آنسر سیشنز ہوتے ہیں، آپ کی جو کویریز ہوتی ہے میں ان کو سالو کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ دن میں 1 گھنٹہ آپ لوگوں کے لیے نکالوں، بیکاز آئی مائی سیلف when I was preparing for MD-CAT تو میرے ساتھ اس طرح کوئی بھی گائیڈنس والا نہیں تھا، اینڈ because of that I was feeling so lonely, but I do not want you guys to feel the same, and that is why I am like doing all of these efforts, so I hope so کہ آپ جو ہے تو اس سے فائدہ اٹھائے۔ this is an opportunity for you guys and wish you best of luck۔ آپ سب کو اللہ کامیابی عطا کرے، آپ سب کو اللہ اپنے ڈریم میڈیکل کالج میں ایڈمیشن دلوائے، اور مجھے بھی اپنے دعا میں یاد رکھے، and until the next video see you guys، اللہ حافظ۔